سے آپ اس کے علاوہ جی اویس وحید کہہ رہے ہیں السلام علیکم شہدائے پشاور اٹیک کو سلام. چودھری علی عبید سنگھ اوکے. کہہ رہے واؤ میڈیا میں ایسی باتیں بڑی جرت ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں, یہ تو بڑی کنٹرول باتیں تھی. اچھا جی ایچ ای سی بہت ظلم کیا ہے ہم پہ. میں نے آپ کی بات بھی کی ہے یہاں پہ. ایچ ای سی نے جو ایل ایل بی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا ہے. اچھا عیسیٰ خان سے گڈ پریکٹیکل کچھ کر لو, افسوس سے کچھ نہیں ہوتا. میڈم دل خوش کر دیا بول کے ٹھیک ہو گیا. اچھا جی سب ٹھیک ہے. سلام ہے رحیم شاہ سنگھ, گڈ میسج. سب سے پہلے ہمیں خود کو بدلنا ہوگا. فیضان ملک امان سنگھ کیوں سچ بول کے اپنے اوپر پابندیاں لگوانی آپ نے, لگ جائے پھر زیادہ سے زیادہ پابندی لگے گی نا, اور کیا ہوگا. اگر پابندی لگتی ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے, اس سے یہ پتہ چلتا ہے چلے کسی طرح کی سینسز تو کام کر رہی ہے نا لوگوں کی. جاوید اکرم سنگھ 16 دسمبر از اے بلیک ڈے فار اس. آپ نے آج کا شو کر کے ہر اس بندے کو جھنجھوڑ دیا جو بالکل سوئے ہوئے تھے. گریٹ شو, گاڈ بلیس یو, تھینک یو ویری مچ. افسوس کہ جن لوگوں کو ساتھ شامل نہیں کیا, لیکن ایک دفعہ پھر کیونکہ ہم فیس بک پہ لائیو آ چکے ہیں تو مہر این لیگ صاحب آپ یہاں موجود ہوں گے تو میں آپ کو بتا دوں. آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ ثانیہ آئی پی ایس پشاور کے مجرم احسان اللہ احسان کو کس نے فرار کروایا, میڈم یہ بھی بتاؤ. اور 1971 میں ہتھیار کن بہادروں نے ڈالے تھے یہ بھی بتاؤ. تو فوج ایک ادارہ ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں, اور فوج ہمیشہ ریاست کے حکم پہ ہی چل رہی ہوتی ہے. اور جو کچھ پولیٹیکل لوگ جو ہے وہ بول چکے ہوتے ہیں فوج کو, وہ بھی سم ٹائم کاٹنا پڑتا ہے. تو آپ لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, آپ جو کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اس وقت, وہ تو خاص طور پر ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہے ہیں. اس کو ایوائڈ کیجئے. پاکستان ہے تو ہم سب ہے, اور محفوظ ترین ملک ہے جسٹ بیکاز کہ ہماری فوج ہماری سرحدوں پر بہت بہترین طریقے سے حفاظت کر رہی ہے. اگر فوج دشمنی میں کسی نے اے پی ایس پہ اٹیک کیا تو حد ہی ہو گئی ہے. پھر عجیب عجیب سوچیں ہمارے لوگوں کی اور عجیب عجیب خیالات ہیں. لیکن بس میں صرف اتنا کہوں گی آخر میں, آخر ہی آ گیا, کہ آپ ایموشنل سٹیٹمنٹ دیجئے. سارے لوگ آج کے دن جو کرنا چاہتے کریں. آپ دکھی ہونا چاہتے ہیں, لوگوں کو دکھی کرنا چاہتے ہیں, ضرور کیجئے, ڈزنٹ میٹر. آپ مومبتیاں جلانا چاہتے ہیں, حالانکہ وہ ہمارا کلچر نہیں ہے, ہمیں وہ اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر آپ وہ کرنا چاہتے ہیں کریں, ضرور کریں. آپ کا جو جی چاہتا ہے آپ کریں, لیکن اس سپلائی لائن کو کاٹنا ہے کہ جس کی وجہ سے ٹارگٹ کلر جنم لیتے ہیں, جن کی وجہ سے لوگوں کی برین واشنگ کرنا آسان ہو جاتی ہے. لوگوں کی حق تلفی کرنا ہمیں چھوڑنی ہوگی, تاکہ لوگ انتقامی رویہ نہ اپنائیں. لوگ سوسائٹی سے لوگوں سے انتقام لینے کی کوشش نہ کریں. لوگوں کو عزت دیں, لوگوں کی حق تلفی نہ کریں. اپنے بچوں کو سکھائیں. اپنے بچوں کو ہم نے سکھانا ہوگا کہ وطن کیا ہوتا ہے, وطن سے محبت کیا ہوتی ہے. یمن, سوڈان, لیبیا, دیکھ لیجئے وہاں کا حشر کیا ہو رہا ہے. مذاق سمجھ رکھا ہے, یہ مذاق نہیں ہے. اور اس وقت اس ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں کہ جب ایک جنگ سرحدوں پہ لڑی جاتی ہے, دوسری سوشل میڈیا پہ, یہ بڑی ضروری ہو چکی ہے. ایسے میں اپنے محافظوں کا ساتھ دینا ہے, اور صرف جو فوج ہے اس کا نہیں, یہ جو یونیفارمڈ لا انفورسمنٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے اس میں پولیس بھی ہے, پولیس کو ہم بہت ہی برا سمجھتے ہیں. ویسے بات یہ کہ پولیس شوڈ ارن دا ریسپیکٹ. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں پولیس کے بارے میں ہم اچھے خیالات نہیں رکھتے, لیکن ہمیں انہیں بھی ریسپیکٹ دینی ہے. ہر وہ بندہ جو یونیفارم میں ہے اس کو ریسپیکٹ دیجیے, تاکہ اسے خود احساس ہو جائے کہ مجھے اتنی ریسپیکٹ دی جا رہی ہے تو میں بھی ریٹرن ان کے لیے کچھ اچھا کر دوں. اور ان لوگوں کو ہم سپورٹ کریں گے تو آگے بڑھیں گے نا. ہم لوگ ایک اکائی کی طرح ہمیں رہنا ہے, ایک یونٹ بن کے رہنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہیں گے تو ہی کچھ معاملے جو ہے وہ اس کا سلوشن ہوگا. ادروائز آپ کا جو پرابلم ہے وہ آپ کا, جو میرا ہے وہ میرا رہے گا. اور اس سب میں فائدہ اٹھائیں گے سیاستداں, اس سب میں فائدہ اٹھائیں گے ہم پہ حکمرانی کرنے والے. اس سب میں فائدہ ہوگا ان لوگوں کا جو چار آپ گنے. آپ کو اگر لگتا ہے کہ میں غلط کہہ رہی ہوں تو آپ انالیسس آپ اپنا خود کریں. گنتی کے 4, 6, 8, 10 خاندان ہیں, اور حکومت 4-6 خاندانوں کے اندر ہے. باقی کی ساری جو ہے وہ 4-6 خاندانوں سے ہٹ کے 10-12 خاندانوں کے بیچ میں جو ہے بٹی ہوئی ہر چیز, وہی سارے وسائل پہ قابض ہے.
انہی کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. میڈیا کو وہ کنٹرول کرتے ہیں پیسے دے دے کے. آپ اپنی مرضی کا بیانیہ جو ہے وہ وائرل کروائے, پیسے دیجئے. آپ پولیس کو پولیٹیسائزڈ کر دیا گیا ہے, وہ عام عوام کے لیے بالکل نہیں سوچتی, بہت ہی کم سوچتی ہے. ریئر پولیس آفیسرز ہوں گے. ٹائم بڑا شارٹ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ٹارگٹ کلنگ جنم لیتی ہے, جس کی وجہ سے ٹارگٹ کلرز آتے ہیں. اور غربت, مفلسی, بدحالی, لوگوں کو میرٹ کے خلاف لے کر چلنا, کیونکہ میرٹ پہ ان کو حق نہیں ملے گا, میرٹ پہ ان کو سیٹ نہیں ملے گی, میرٹ پہ ویکینسی پہ وہ نہیں آ پائیں گے, تو وہ کیا کریں گے؟ وہ پھر چند لاکھ روپے کے لیے, چند ہزار روپے کے لیے اپنی اور لوگوں کی جان لینے پہ راضی ہو جائیں گے. اس فیکٹ کو مانیے, سمجھیے, کوشش کیجیے سمجھنے کی. اگر نہیں سمجھ میں آتا تو پھر پوچھ لیجیے, کوئی حرج نہیں. میں پھر بتاؤں گی, میں بار بار بتاؤں گی, جتنی دفعہ پوچھیں گے میں بتاؤں گی. مجھے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے, انٹل کے اسٹیشن مینیجر نہ آگے مجھے اٹھا دے. میں آپ کو بار بار بتاؤں گی, کیونکہ یہ میں آپ کو خالی رلاتی رہوں بیٹھ کے, ایموشنل سین یاد کراؤں کہ یہ ہو رہا تھا, وہ ہو رہا تھا, اور آپ یہ سب کرتے رہے اور ہم سب یوں ٹائم پاس کر دیں. تو ہمیں ٹائم پاس نہیں کرنا ہے, ہمیں پریکٹیکلی کچھ کرنا ہے. اب میرے خیال میں اتنی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ آپ سب لوگ کہہ رہے ہوں کہ جا بی بی ہوں جان چھڑ دے, اور آسان ہے کہنا جان چھوڑ دے. جان میں چھوڑ دوں گی, میں جا رہی ہوں. لیکن ایک فوجی کی ماں جو ہے, آپ کو پتہ ہے پاکستانی فوج میں اور انڈین فوج میں کیا فرق ہے, یا دنیا کی کسی اور فوج میں؟ سب سے بڑا فرق, جو کہ یہ جہاد نام کے سو کالڈ جہادی نہیں جانتے, کیونکہ آل دو کہ ان کا بھی مقصد وہی ہوتا ہے, لیکن ایک بہت بڑا جذبہ ایمانی جو ہے وہ پاکستانی فوجی جو ہے, ہمارا فوجی, وہ فوج میں بھرتی ہوتا ہی شہادت کے لیے, وہ فوج میں جاتا ہی شہادت کے لیے, جبکہ باقی دنیا کی فوج لڑنے جاتی ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے اپنی فوج پہ بھروسہ کیجیے, اپنے لوگوں پہ بھروسہ کیجیے, اور آپس میں ایک دوسرے پہ بھروسہ, دوبارہ سے ایک دوسرے کا خیال رکھیے. ابھی تو کووڈ کے دن ہے, بہت سے بزنس ڈاؤن ہو چکے ہیں, بہت سے لوگوں کی معاشی مشکلات بہت بڑھ چکی ہیں, ان سب کا خیال کیجیے. لوگوں کو میں راشن پیکیج اور یہ لوگوں کے اس طرح سے نا کچھ چیز دے دینا از ناٹ انف. لوگوں کے روزگار کا وسیلہ بنائیں تاکہ بے روزگاری ختم ہو. جب بے روزگاری ختم ہوگی نا تو لوگ مینٹلی اسموتھ ہوں گے. جب وہ اسموتھ ہوں گے تو نیگیٹیوٹی کی طرف کم جائیں گے. پھر لوگوں کو کلاشن کوف چلانے کا, راکٹ لانچر چلانے کا دل جو ہے وہ کم سے کم کرے گا, بلکہ ان کو خوف آئے گا کہ نہیں, اس سے تو دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس سے تو نقصان ہے, انسانیت کا نقصان ہے. پھر اگر وہ معاشی طور پر ان کو استحکام ہوگا, وہ اسموتھ ہوں گے فائنینشلی, تو پھر وہ نیگیٹو جتنا بھی اس کی طرف کم سے کم جائیں گے. پھر انہیں سمجھ میں آئے گا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, اور وہ ایک انسان کو بچانے کی, انسان کا جانور کو بھی بچانے کی کوشش کرے گا. بیسیکلی فائنینشلی پرابلمس ہمارے جو ہیں اگر دیکھا جائے تو وہ بہت بڑا ریزن ہے ان سب چیزوں کا. پلس شخصیت پرستی. اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو مت پوجیں, وہ انسان ہے, اس کو انسان ہی سمجھیں. اس سے غلطیاں ہوتی ہیں, آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. کیونکہ ڈھاکہ فال جو ہے وہ, اس میں بہت بڑا ریزن شخصیت پرستی کا بھی ہے. ڈھاکہ فال میں شخصیت پرست لوگ اتنے تھے کہ, اور آپ کے شخصیت پرستی ہونے کی وجہ سے اس ملک میں لیڈرز کی اتنی جرأت ہو جاتی ہے کہ وہ الیکشن کے نتائج تسلیم نہیں کرتے, اور اپنی مرضی کے بیانیے دیتے, اور اپنی مرضی کی تقسیم کروا دیتے, اور اپنی مرضی کی ہر چیز حاصل کر لیتے صرف کرسی کے لیے, اقتدار کے لیے. تو ان کو بھی گڈ بائی کہیں, شخصیت پرستی کو چھوڑ دیں, نظریے کے ساتھ چلیں. اگر آپ کے پولیٹیکل لیڈر کا نظریہ واقعی اس قابل ہے کہ اس کو فالو کیا جا سکے تو ضرور کیجیے. آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی حرج نہیں, لیکن اس پولیٹیکل پارٹی میں آپ کو رائٹ ہونا چاہیے کہ آپ بھی لیڈر بن سکے. لیڈر کچھ فیملیز کے لوگ ہی پیدا کریں, کہ باقی مائیں بانجھ ہیں لیڈر پیدا کرنے میں. آخر عام گھروں میں لیڈر پیدا کیوں نہیں ہو رہے؟ کچھ خاندان, کیوں وہ قابض خاندانوں کے گھروں میں لیڈر پیدا ہوتے ہیں, ان کی آنے والی ہر نسل لیڈر ہوتی ہے, اور ہمارے آنے والی ہر نسل غلام ہوتی ہے. یہ ہم نے خود کیا ہوا ہے. ہماری مائیں بانجھ نہیں ہیں لیڈر پیدا کرنے میں. اپنے گھروں سے لیڈر نکالیں, کوشش کریں لیڈرشپ کوالٹی کے ساتھ چلنے کی. بس میں جانے لگی ہوں. آج کے دن کے حوالے سے کیا کہوں, اور جو لوگ بچھڑ گئے ان کی یاد ہمیشہ رہے گی. جن کے گھروں سے گئے ان کے آنسو آج تک رواں دواں ہیں, وہ اداس ہیں, اور یہ دکھ ہم سب کا ہے. ہم سب روئے تھے, ہم سب نے اس کو فیل کیا تھا, اور کرتے رہیں گے, اور یاد بھی کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل دے. بچ جانے والوں کی داستان تو رہ ہی گئی, پھر کبھی سناؤں گی.
اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.